بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والدین کی موت کے بعد اولاد کے کیا فرائض ہیں؟ اس بارے میں حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت ابو اسید سعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے، تو اسی وقت ایک قبیلہ بنو سلمہ کا آدمی آیا اور آ کر کے اس نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ کی موت کے بعد بھی ان سے نیک سلوک کرنے کا کیا کچھ باقی ہے؟ یہ اس صورت میں ہے کہ جب کہ میں ان کی حیات میں ان سے نیک سلوک کرتا تھا۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا ہاں ہے۔ تو اس پر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 ارشادات فرمائے، 5 طریقے بتلائے والدین کی وفات کے بعد بھی ان سے اچھا سلوک کرنے کے۔ سب سے پہلی بات ارشاد فرمائی، ان کے لیے دعا کرتے رہنا، اور علماء نے لکھا کہ اس کے اندر نماز جنازہ بھی داخل ہے۔ اور دوسری بات ارشاد فرمائی، ان کے لیے گناہوں کی معافی مانگتے رہنا۔ تیسری بات رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمائی، ان کی موت کے بعد ان کی وصیت کو جو شریعت کے موافق ہو اس وصیت کو پورا کرنا۔ بعض دفعہ مرنے والا ایسی وصیت کرتا ہے کہ وہ شریعت کے موافق نہیں ہوتی، شریعت کے خلاف ہوتی ہے، لہٰذا ورثاء پر ایسی وصیت کو پورا کرنا جو شریعت کے خلاف ہو یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی قریب الوفات میں ہے تو اپنے ورثاء کو کہتا ہے کہ زندگی میں فلاں آدمی کے ساتھ میری بات نہیں بنی، لہٰذا اس کو میرے جنازے میں داخل نہ ہونے دینا، وہ میری نماز جنازہ نہ پڑھے۔ تو شریعت کے ہاں یہ وصیت معتبر نہیں ہے، لہٰذا ورثاء کو حق حاصل نہیں ہے کہ وہ کسی کو اس کے جنازے کے اندر شرکت کرنے سے روکیں۔ تو فرمایا کہ مرنے والے کی اس وصیت کو پورا کرنا جو شریعت کے موافق ہو۔ اور چوتھی بات یہ ارشاد فرمائی کہ جن رشتوں کا انہی کے ساتھ تعلق ہو، یعنی والدین کے ساتھ تعلق ہو، ان کے ساتھ نیک سلوک کرنا۔ یعنی باپ ہے تو چچاؤں کے ساتھ، دادا کے ساتھ، دادی کے ساتھ، پھپھیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ والدہ ہے تو خالاؤں کے ساتھ، ماموں کے ساتھ، اور اسی طرح نانا نانی کے ساتھ، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ اور 5ویں بات یہ ارشاد فرمائی کہ ان کے جو دوست اور آشنا ہیں، یعنی قریبی دوست ہیں، آپ نے اپنی زندگیوں میں دیکھا، ان کا اکرام کرنا۔ ایک اور حدیث میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ جو شخص ماں باپ دونوں یا کسی ایک کی قبر پر ہفتہ میں 1 مرتبہ جاتا ہے زیارت کے لیے تو اس کے گناہ بخش دیے جائیں گے اور اسے نیک سلوک کرنے والا شمار کیا جائے گا۔ ایک دوسری حدیث میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، فرمایا کہ کوئی بندہ ایسا ہو کہ اس کے ماں باپ دونوں یا کوئی ایک اس حالت میں مرتا ہے کہ وہ ان کا نافرمان تھا، بس ہمیشہ وہ ان کے لیے دعا کرتا رہتا ہے اور ان کی مغفرت مانگا کرتا ہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ نیک سلوک کرنے والا شمار کرتے ہیں۔ یعنی اگر پہلے وہ نافرمان تھا، نافرمان شمار ہو کر جہنمی قرار پایا تھا،
تو والدین کی موت کے بعد ان کے لیے دعا اور استغفار کرنے سے فرما بردار شمار ہو کر جنتی قرار پاتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ان ارشادات کی روشنی کے اندر یہ فرمایا ہے کہ اگر کوئی بدبخت ایسا ہے کہ اس کے والدین اس سے نافرمان چھوڑ کر اس دنیا سے گئے، وہ ان کے ساتھ نیک سلوک نہیں کرتا تھا، اب ان کی وفات کے بعد اس کو پھر بھی موقع ہے کہ والدین کے لیے توبہ استغفار کرے، ان کے لیے دعا کرے، ان کے لیے بخشش مانگے، ان کے لیے مغفرت مانگے اور ان کے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے، اس کی وصیت کو پورا کرے، ان کی قبر پر جائے اور ان کے لیے تب تک دعا مانگتا رہے جب تک کہ اللہ اس کو نیک سلوک کرنے والا شمار نہ کرے، تو یہ والدین کی وفات کے بعد بھی نیک سلوک کرنے والا شمار ہو سکتا ہے۔ یہ اولاد کے فرائض ہیں، اللہ پاک ہم سب کو ان فرائض کی ادائیگی کی توفیق عطا فرمائے۔ والدین بڑی عظمت اور شان کی چیز ہے، بڑے احترام اور مقام کی چیز ہیں۔ اللہ پاک ان کی شان اور ان کے مقام کے مطابق ہمیں ان کے ساتھ نیک سلوک کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔